وہ دونوں پورٹ ہول سے گہرے سیاہ سمندر میں جھانکتے رہے جہاں لہریں ہی لہریں نظر آ رہی تھی. پھر بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان کا کوئی حصہ صاف ہوا اور دھندلائی ہوئی چاندنی ہر طرف تیر گئی. اس پھیکی روشنی میں انہیں ایک لانچ کا تاریک ہیولا نظر آیا جو بتدریج واضح ہوتا جا رہا تھا. تقریباً 10 منٹ بعد وہ لانچ کو یہ آواز پیدا کیے بغیر الیگزینڈر سے آ لگی. اس کا انجن شاید لہروں کے شور میں پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا. اس لانچ سے 2 قوی الحبسہ افراد رسہ تھامے یکے بعد دیگرے الیگزینڈر پر کود آئے اور انہوں نے وہ موٹا رسہ ایک مضبوط آہنی ستون سے باندھ دیا. اسی کے ساتھ گتے کی 10-10 بوتلوں کے سائز کی پٹیاں برق رفتاری سے اتاری جانے لگیں. لمبوترے چہرے والا آنے والوں کا ہاتھ بٹانے لگا. دوسرا الگ کھڑا پیٹیاں گنتا رہا. اندھیرے میں بجلی کی سی صورت سے نقل و حرکت کرتے ہوئے ملا اس وقت بھوت نظر آ رہے تھے. شاید مال کی منتقلی ان کے لیے اہم ترین مرحلہ تھا کیونکہ وہ سبھی خاموش اور سنجیدہ تھے. بس ان کے ہاتھ اور پیر مشینی انداز میں چل رہے تھے. یہ کارروائی چل ہی رہی تھی کہ اچانک اندر والے چونک پڑے کیونکہ باہر سے یک بیک تیز روشنی کا انعکاس اندر در آیا تھا. لانچ کے عرشے سے کئی تحیر آمیز چیخیں ابھریں. پھر پہ در پہ کئی چھپاکے سنائی دیے. شاید کچھ لوگ بوکھلا کر سمندر میں کود گئے تھے. جو جہاں ہے وہیں رکا رہے. باہر میگا فون پر ایک تحکم آویز آواز گونجی. تمہاری لانچ اس وقت کوسٹ گارڈز کے نرغے میں ہے. وہ آواز سنتے ہی جہاز کے اندر موجود لوگوں میں سنسنی پھیل گئی اور اندھیرے میں جس کا جدھر منہ تھا وہ ادھر بھاگ لیا. باہر شراب لانے والے لانچ روشنی میں نہائی ہوئی تھی. غالباً اس پر 2 طرف سے سرچ لائٹوں کی روشنی پھینکی جا رہی تھی اور فضا میں 2 انجنوں کی گراہٹیں گونج رہی تھی. شاید کوسٹ گارڈز کی لانچیں اپنی تمام تر روشنیاں گل کر کے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کے قریب سے ہوتی ہوئی سمتوں سے نمودار ہوئی تھی. لمبوترے چہرے والے نے آگے بڑھ کر پورٹ ہول کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر جھانکا تو اسے لانچ کے عرصے پر کئی آدمی ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آئے. دوسری طرف لانچ دھیمے دھیمے ہلکورے لیتے ہوئے جہاز سے دور سرک رہی تھی. شاید اس نے کبھی اوپر فرار ہوتے ہوئے آہنی ستون سے بندھا ہوا رسہ کھول دیا تھا تاکہ لانچ والوں کو بھاگ نکلنے کا موقع ملے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. چند ثانیوں بعد اس لانچ کے عرصے پر کوسٹ گارڈز کا باوردی اور مسلح حملہ بھی نظر آنے لگا. شہر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. معلوم ہوتا تھا کہ پولیس اور دوسرے محکمے منشیات فروشوں کی روزی بند کرنے پر تل گئے ہیں. زیر زمین دنیا کے ذہین لوگ بھی حیران تھے کہ یک بیک پولیس کی کارکردگی کی شرح اتنی بہتر کیسے ہو گئی. آبکاری والوں کو منشیات کی آمد و رفت کا علم کیسے ہونے لگا. کوسٹ گارڈ صحیح وقت اور مقام پر کارروائی کیسے کر رہے تھے. بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی درویش نے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے خلاف اہلکاروں کو کوئی تعویذ گھول کر پلا دیا ہو جس کے نتیجے میں انہیں جرائم اور مجرم اچانک ہی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک دن کی قلیل مدت میں منوں کے حساب سے چرس پکڑی گئی. ولایتی شراب کی سینکڑوں بوتلیں ضبط کی گئیں. لیاری اور کورنگی کے علاقے میں دیسی شراب تیار کرنے کی 2 بھٹیاں تباہ کی گئیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے چھاپے گنتی سے خارج تھے. ایک دن کی اس کارروائی نے زیر زمین دنیا کے سربراہ وردار لوگوں کو بوکھلا کر رکھ دیا جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے لی مارکیٹ کے ایک ٹھکانے پر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے. مجھے معلوم ہے کہ بڑے چھاپوں کے سلسلے میں مہبری ہوئی ہے. عبداللہ نے ہر ایک کا جائزہ لیتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا. مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کارکنوں میں کسی طرح کالی بھیڑیں شامل ہو گئی ہیں ورنہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس طرح بے خبری میں میرا مال کبھی نہیں پکڑا گیا. کالی بھیڑیں؟ للہان نے فکرمندانہ لہجے میں دہرایا. اگر تمہاری بات درست ہے تو کالی بھیڑیں خاصی منظم معلوم ہوتی ہیں. سب نے ایک ہی دن اپنی اپنی معلومات حکام تک پہنچائی ہے. بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی. مجھے ایکسائز کے ایک سپاہی نے خود بتایا ہے. عبداللہ للہان کی طرف متوجہ ہو گیا. اگر سرکل کی بات ہوتی تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا مگر مہبری اوپر ہوئی ہوتی اور اوپر کے حکام ٹالنا نچلے عملے کے بس سے باہر ہوتا ہے. اپنے اپنے گریبان میں نگاہ ڈالو. مکھن ہان کی پاٹدار آواز گونجی. ایسا تو نہیں کہ اپنے اپنے لالچ میں ہم خود ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں. چند سیکنڈ تک مجمع پر موت کا سا سناٹا طاری رہا. نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پھسلتی رہیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر ایک دوسرے کی زبان سے اعترافات سننے کا منتظر ہو. پھر اچانک سب نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا. ہر بولنے والا مکھن ہان کی رائے پر سخت برہمی کا اظہار کر رہا تھا جیسے اس نے ان سب کو کوئی گندی سی گالی دے ڈالی ہو. ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ آپس کی رکاوٹیں علیحدہ بات تھیں. ایسے معاملات کو وہ آپس میں نمٹانا خوب جانتے تھے. ان میں کوئی اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنے کسی رقیب کو ذکر پہنچانے کے لیے سرکاری اہلکاروں سے مدد کے لیے رجوع کرتا. پھر یہ بتاؤ کہ شہر میں ایک دم کیا ہونے لگا ہے؟ مکھن ہان کا سوال گونجا. اس ملے جلے شور پر حاوی تھا.
کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ بھائی میں تو سیدھی سی بات جانتا ہوں، للہان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہم دھندا کرنے والے لوگ ہیں، قانون سے مقابلہ کرنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ جب تک بدماشیاں چل رہی ہیں چپ چاپ ہاتھ کھینچ لو، ذرا سناٹا ہوا تو پھر میدان میں آ جائیں گے۔ تم لوگ تو موٹی آسامیاں ہو۔ ٹھاکر کے نام سے مشہور دلال کی تنزیہ آواز ابری۔ 10-5 دن غوطہ لگا لیا تو جمع پونجی پر گزارا کر لو گے، مگر ہمارے بندوں کا کیا ہوگا جو روز کے روز مال بیچ کر اپنا دال دلیا کماتے ہیں؟ یہ حل تو سب کو معلوم ہے للہان۔ عبداللہ کا لہجہ بھی تنزیہ تھا۔ ہم یہاں صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس محبری کا توڑ کریں اور پتہ چلائیں کہ شہر میں کون ہمارے دھندے کا دشمن ہو رہا ہے۔ پتہ چلا تو مجھے بھی بتا دینا میرے بھائی۔ للہان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے 10 جوتے میں بھی لگا دوں گا۔ اڈوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، مگر ڈر کے مارے آج زیادہ تر ٹھکانے بند پڑے ہیں۔ ٹھاکر متاسفانہ لہجے میں بولا، لڑکے بھوکے مر جائیں گے۔ یہاں اپنی چمڑی کی فکر ہے اور یہ لڑکوں کو ردائے جان بخش رہا ہے۔ چودھری برہم ہو گیا۔ ابے نشے باز نشے کے بغیر سو نہیں سکتا۔ اڈے بند ہیں تو کیا ہوا، آس پاس چل پھر کر دھندا ہو رہا ہوگا۔ ایسے میں گاہک بھی خوشی ایک کا سودا دے جاتا ہے۔ ایک آدھ روز گاڑی چل جائے گی، مگر پھر مال کہاں سے ملے گا؟ ٹھاکر بولا۔ شہر کے مائی باپ تو سب یہاں جمع ہیں، تو اپنا دل چھوٹا نہ کر بھائی۔ مکھن پھر بول پڑا، یہ کوئی پنچایت نہیں جس کا فیصلہ سب مائیں کریں گے۔ جو خطرہ مول لے گا وہ 2 گنا نفع بھی کمائے گا۔ یہاں سب ہمیں ہاں ملائیں گے، مگر باہر ہر ایک اپنی مرضی کرے گا۔ وسیع کمرے میں ایک بار مرتبہ پھر شور ہونے لگا۔ مکھن کو لتاڑنے میں وہی لوگ پیش تھے جو اس سنگین صورتحال میں رسک لے کر 1 کے 4 بنانے کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ مکھن کی بار بار کی تکرار پر کہیں اس بے قاعدہ اجلاس میں کوئی ایسی تجویز نہ منظور کر لی جائے جس کے نتیجے میں ان کے سنہرے خوابوں کی تکمیل کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے، اور یوں وہ اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر برخاست ہو گیا۔ جہانگیر کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں نے سخت محنت سے کام کیا۔ طارق اور نادر نے بھی بہت پھرتی دکھائی تھی، جس کے نتیجے میں شہر میں روایتی نشوں کا کال پڑ گیا اور زیر زمین دھندے کرنے والوں پر ایسا سوگ طاری ہوا جیسے وہ اپنے قریبی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفن کر کے لوٹے ہوں۔ اسے اصحان کو رقم پہنچانے کا کام سونپا گیا تھا جو اس نے نہایت خوش اسلوبی سے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ اس ایک کارکن کسی زمانے میں مشہور نقب زن رہ چکا تھا۔ پھر ایک واردات میں موقع سے رنگے ہاتھوں گرفتاری کے بعد 5 سال قید بامشقت سنائی گئی تو اس نے دل ہی دل میں آئندہ کے لیے ایسے کام سے توبہ کر لی تھی۔ جیل سے باہر آیا تو اسے اپنی وہ توبہ یاد آئی، لہٰذا اس نے کوئی سیدھا سادھا دھندا اختیار کر لیا، لیکن ہر جگہ اس کا ماضی آڑے آتا رہا۔ جھوٹ بول کر ایک ہوٹل میں نوکری بھی کر لی، لیکن تیسرے دن جب ایک جیب تراش نے ہوٹل کے مالک کو اس کے داغدار ماضی سے آگاہ کیا تو اسے اس دن کی اجرت دیے بغیر کھڑے کھڑے نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ لیکن اس نے ایسے بدترین حالات میں بھی نقب زنی کے پرانے پیشے سے رجوع نہیں کیا، اور جب نوبت فاقد کشوں تک پہنچ گئی تو وہ ایک چرس فروش سے ڈانٹ ٹکرایا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ جہانگیر کے کارندوں میں شامل ہو گیا۔ جہانگیر کو معلوم تھا کہ وہ محض ایک نظر تالا دیکھنے کے بعد چابی تیار کر لینے کے فن میں ماہر تھا، لہٰذا اس نے اپنے طے کردہ لیٹر بکس کی دوہری چابیاں بنوانے کے لیے اسی کا انتخاب کیا، اور دونوں چابیوں کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد ایک چابی لفافے میں بند کر کے گداگر کے ذریعے اصحان کو بھجوا دی۔ وہ دور کھڑا اس وقت تک گداگر کی نگرانی کرتا رہا جب تک وہ اصحان کے دفتر میں نہ داخل ہو گیا۔ چند منٹ بعد اس نے ایک پبلک بوتھ سے اصحان کو فون کیا اور چابی کے بارے میں اپنے استفسار کا جواب اسبات میں سن کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ شام ڈھلے رقم لیٹر بکس میں بند کر کے جہانگیر نے اسے دوبارہ فون کیا اور لیٹر بکس کا محل وقوع بتاتے ہوئے رقم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تو اصحان کو پہلی بار اس چابی کی افادیت کا علم ہوا۔ پھر نصف گھنٹے بعد ہی جہانگیر نے اس امر کی تصدیق کر لی کہ پوری رقم اصحان کو مل گئی تھی، مگر ان کامیابیوں کے باوجود وہ خاصا اداس تھا، کیونکہ ٹرانسمیٹر پر بار بار کوششوں کے باوجود ڈی1 کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار B4 کے لیے پیغام نشر کیا تو دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے B4 کی عدم موجودگی کی اطلاع دیتے ہوئے اس سے پیغام دریافت کرنا چاہا، لیکن جہانگیر نے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ B4 نے ایسے کسی موقع کے لیے اسے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ پولیس، کوسٹ گارڈز اور آبکاری کے عملے کی بھرپور کارروائیوں کے نتیجے میں فوری طور پر تو بازار میں سناٹا چھا گیا، لیکن بعض ذرائع نے ہیروئن کی فوری خریداری میں دلچسپی کا اظہار ظاہر کیا تھا۔ اسے یہ اطلاعات نادر اور طارق سے ملی تھی اور اس نے انہیں فوری طور پر سودے کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔
اسے کبھی امید تھی کہ نئی حکمت عملی کے نتیجے میں ہیروئن کی مانگ میں ایک دم تیزی پیدا ہوگی۔ وہ برآمدے میں بیٹھ کی آرام کرسی پر نیم دراز تھا کہ اچانک اس کی بیوی سلمیٰ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دن بدن تنہائی سے پیار ہوتا جا رہا ہے۔ جہانگیر اس کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، جب سے تم لاہور سے آئی ہو ہر وقت تنقید کا موقع تلاش کرتی رہتی ہو۔ میں منتظر تھا کہ تم چائے لے کر یہیں آؤ گی۔ چائے ہاپ گاؤں میں پڑے پڑے ٹھنڈی ہو چلی ہے۔ وہ اس کے سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم سچ سچ بتاؤ جہانگیر، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم ہر وقت چپ چپ سے رہتے ہو، زیادہ وقت باہر گزارنے کی کوشش کرتے ہو، اور گھر میں ہوتے ہو تو مجھ سے بچے بچے پھرتے ہو جیسے مجھ سے اکتا گئے ہو۔ میں اس گھر میں اور اس شہر میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ تم خود ہی انصاف سے بتاؤ کہ میں کب تک اور کس دل سے تمہارا یہ رویہ برداشت کروں؟ تم تو اچھی خاصی تقریر کر لیتی ہو۔ جہانگیر نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، مگر سلمیٰ کے بشرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی میں فرق نہ پڑتے دیکھ کر اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ تمہیں وہم ہونے لگا ہے سلمیٰ، بس تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لہٰذا میری ہر حرکت کو تم اسی زاویے سے دیکھتی ہو۔ وہ چند ثانیوں تک اسے ملامت آمیز نظروں سے گھورتی رہی، پھر اداس لہجے میں بولی، مجھے مجبور نہ کرو جہانگیر، ایسا نہ ہو کہ تم سے میرے سوال کا جواب ہی نہ بن پڑے۔ یہی تو خرابی ہے کہ تم سوچتی زیادہ ہو۔ وہ کرسی میں سیدھا ہوتا ہوا بولا، اگر ہر بات دل میں رکھنے کی بجائے مجھ سے تبادلہ خیال بھی کرتی رہا کرو تو اس ذہنی گھٹن سے بچی رہو گی جو تمہیں میرے خلاف اکساتی رہتی ہے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ میاں بیوی میں ایسا کون سا پردہ ہوتا ہے کہ پچھلے 1.5 گھنٹے میں تم کم از کم 2 بار خود کو مختلف کمروں میں بند کر چکے ہو؟ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ جارحانہ لہجے میں پوچھ بیٹھی، اور جہانگیر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ٹرانسمیٹر پر D1 یا B4 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ سلمیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اس کی ایک ایک لمحہ کی نگرانی کر رہی تھی۔ مجھے ایک پرانی ڈائری کی تلاش ہے، جواب دیتے ہوئے اس نے خود اپنے چہرے پر کمزوری سی غالب آتی محسوس کی۔ وہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اندر سے بولٹ چڑھا کر اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا، مجھے بتایا ہوتا میں تمہیں اس نابکار ڈائری کی تلاش میں مدد دیتی۔ بولٹ نہیں چڑھایا تھا، صرف دروازہ بند کیا تھا۔ جہانگیر نے تھکے ہوئے انداز میں مزاحمت کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو جہانگیر، سلمیٰ کی تیوریاں تن گئیں۔ تم سمجھ رہے تھے کہ میں غافل ہوں، مگر میں ایک ایک لمحے تمہاری نگرانی کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا، مگر وہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ پرانی ڈائری تلاش کرنے کے لیے آخر اتنی رازداری کی کیا ضرورت تھی؟ جہانگیر اسے غصیلی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ تم اپنے شوہر کا پیچھا کرتی ہو۔ کمرہ بند بھی تھا تو کیا غضب ہو گیا؟ میں اکیلا ہی تھا نا؟ یا میرے ساتھ تم نے کسی اور کو دیکھ لیا جو اس قدر تجسس میں مبتلا ہو گئی؟ میں بس بتا دیتی ہوں کہ ان حالات میں یہاں رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، کہ تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں یہاں رہ کر پاگل ہونے کی بجائے لاہور جانا پسند کروں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور جہانگیر سوچ میں پڑ گیا۔ ان چاروں میں ڈینی اور طارق مجرد تھے، جبکہ نادر خان اور وہ شادی شدہ تھا۔ جہاں تک نادر خان کا تعلق تھا، اس کی بیوی برسوں سے جانتی تھی کہ اس کا شوہر ہر الٹے سیدھے دھندوں سے روزی کماتا ہے، لہٰذا اس کے بھڑکنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ پھر حکم کا بندہ تھا، اس کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ حکم ملے وہ بجا لائے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کی تعمیل کرائے۔ اس سے آگے وہ اپنے وقت کا نودر ماں، لیکن جہانگیر پر بھاری ذمہ داریاں عائد تھیں۔ وہ اپنے آدمیوں کو تقسیم کار اور پھر ان کی کارکردگی کے لیے جو اسے اپنے شب و روز پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ جب تک اس کا رابطہ برقرار تھا، D2 دن یا رات کے کسی بھی حصے میں رجوع کر بیٹھتا تھا، اور اب ٹرانسمیٹر مل جانے کے بعد دشواری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس آپریٹر سر متعلقہ افراد سے رابطہ قائم کرے گا کہ سلمیٰ کی شبہات کو مزید تقویت نہ دے۔ گھر میں ہر وقت ٹرانسمیٹر اپنے سینے سے لگائے کہ کہیں اچانک اس پر کوئی کال نہ آ جائے۔ کہیں رکھنے کا اندیشہ تھا کہ کسی وقت اس کی لا علمی میں سلمیٰ ٹک ٹک سن کر اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اگر کسی وقت اسے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو لباس میں ٹرانسمیٹر کا راز فاش ہو جانے کے خوف سے اسے مضحکہ خیز رویہ پر مجبور ہونا پڑتا۔ پھر رات کو سونے سے قبل وہ ٹرانسمیٹر کی نظر سے بچا کر گیراج میں مقفل کرنا نہ بھولتا۔ اس بات پر اس نے غور کیا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ سلمیٰ کی برہمی بلا جواز نہیں، وہ خود ہی اسے اپنے طرف سے بدلن کرتا رہا تھا۔ اس میں ڈینی کے ذریعے ملنے والے ٹرانسمیٹر کا بڑا دخل تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب بھی کسی سے رابطہ کرے گا اپنے گلے کی اس گھنٹی کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ کرے گا۔ اسے دن رات جان سے لگائے پھرنے کی بجائے اگر اس کے تبادلے کے اوقات مقرر ہو جاتے تو اس کی بیشتر الجھن حل ہو سکتی تھی، اور
وہ سلما کو کسی شبہ کا موقع دیے بغیر اپنے مقصد میں ٹرانسمیٹر سمیت اپنی کار میں گھر سے باہر جا سکتا تھا۔ گروہ کے تعلق کے علاوہ وہ ڈینی اس کا پرانا اور گہرا دوست تھا۔ نامعلوم باس نے جہانگیر تک ٹرانسمیٹر بھی اس کے ذمہ لگایا ہوا تھا، لہذا جہانگیر نے سوچا کہ D2 یا B4 سے اس موضوع پر بات کرنے سے قبل ڈینی سے مشورہ کر لے، لیکن فوراً ہی کہ ان دنوں ڈینی سے ان سب کو دور رہنے کا احکام ملا ہوا تھا، جس کی خلاف ورزی کا مطلب اوپر والوں کے عتاب کو دعوت دینا تھا۔ سلما جن تیوریوں کے ساتھ اٹھ کر گئی تھی، اس کا جہانگیر کو خوب اندازہ تھا کہ وہ خوابگاہ میں مسہری پر تکیہ لگائے رو رہی ہوگی۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا اور اس کی آزردگی میں جہانگیر کے ارادے کا قطعی دخل نہیں تھا، لہذا اس خیال سے اٹھا کہ خوابگاہ میں جا کر اپنی سلما کو منائے گا۔ اتنی دنوں میں برآمدے میں دوسرا قدم بڑھاتے ہی اسے اپنی جیب سے ٹک ٹک کی آسیبی آواز سنائی دی اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو کر تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے آپریٹر آن کیا تو اس پر B4 بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکار رہا تھا، تمہاری کارکردگی بہت شاندار رہی ہے، B4 نے جہانگیر کا جوابی سگنل سننے کے بعد کہا۔ اخبارات کے علاوہ بازار سے ملنے والی خبریں بھی بہت حوصلہ افزا ہیں، بس کچھ دن اور یہی صورتحال برقرار رہنی چاہیے۔ مال کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ اگلی ہدایات تک دباؤ برقرار رہے گا سر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آج نئی صورتحال کے بارے میں لی مارکیٹ کے علاقے میں بازار کے سربراہوردہ لوگوں کا ایک اجلاس بھی منعقد تھا، جو کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ دوسری طرف بازار میں مال کی فوری مانگ پیدا ہو گئی ہے۔ اوور۔ آج سے ہر روز ایک تازہ کھیپ جیوا ہاؤس پہنچتی رہے گی اور مال لانے والے 2 افراد ہوں گے۔ وہ اپنا نام بلیک برادرز بتائیں گے، رقم بھی انہی کو ادا کی جائے گی۔ اسحان کا معاملہ کیا رہا؟ اوور۔ اسے مقررہ طریقے سے رقم پہنچا دی گئی ہے۔ اوور۔ جہانگیر نے مختصراً بتایا۔ اسے ادا کی جانے والی رقم تم پہلی ادائیگی میں سے منہا کر لو گے۔ اسحان پر کچھ دن نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ دوبارہ چرس فروشی میں ملوث نہ ہونے پائے۔ اوور۔ طارق کے بارے میں کیا حکم ہے سر؟ اوور۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اچھا کیا کہ تم نے یاد دلا دیا، اسے فی الحال الگ ہی رکھو۔ مقرب خان ضرور راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس کے کئی ساتھی قتل والی شام طارق کو ہراساں کرتے رہے تھے۔ اچھا کیا کہ تم نے یاد دلا دیا، اسے فی الحال الگ ہی رکھو۔ مقرب خان ضرور راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے کئی ساتھی قتل والی شام طارق کو ہراساں کرتے رہے تھے۔ وہ واقف ہوں گے کہ مقرب خان اپنے قتل سے پہلے کس کی راہ پر تھا۔ ہمیں کچھ روز تک ان کے رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا۔ اوور اینڈ آل۔ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد جہانگیر نے آپریٹر صاف نہیں کیا۔ B4 نے تو اپنی بات مکمل کر لی تھی، لیکن اس کی بات شروع ہی نہ ہو سکی، لہٰذا اس نے دوبارہ رابطہ قائم کر لیا۔ اب کیا بات ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے B4 نے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ میرا ذاتی مسئلہ ہے سر، میری بیوی میری سرگرمیوں سے لا علم ہے، ٹرانسمیٹر کی وجہ سے مجھے الجھن ہے کہ یہ اس کی نگاہ میں نہ آ جائے۔ جہانگیر نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے گھر میں ہوتے ہوئے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے کہ نہ جانے کب آپ کی کال آ جائے۔ اوور۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ اوور۔ B4 کی آواز سے ناگواری مترشح تھی۔ سر اگر کوئی دشواری نہ ہو، میرا مطلب ہے کہ کام کو متاثر کیے بغیر پیغامات کے تبادلے کے لیے کوئی وقت مقرر ہو سکے تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اوور۔ میں تمہاری الجھن سمجھ رہا ہوں، اس پاٹ لہجے میں جواب ملا۔ مجھے کال کرنی ہوگی تو 8 اور 8:15 کے درمیان کروں گا، تم اپنی ضرورت کے تحت کسی بھی وقت رجوع کر سکتے ہو۔ اگر میں نہ ملوں تو B4 کی کال ریسیو کرنے والی لڑکی کو بلا جھجک پیغام نوٹ کرا سکتے ہو۔ اوور۔ بہت بہت شکریہ سر، جہانگیر تشکر آمیز لہجے میں بولا، آپ نے میری بہت بڑی دشواری رفع کر دی ہے۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے اختتامی فقرہ ادا کر کے بات ختم کر دی گئی اور جہانگیر ٹرانسمیٹر آف کر کے نیچے اتر آیا۔ وہ خوابگاہ میں پہنچا تو سلما اس کے توقع کے عین مطابق بستر پر اوندھی پڑی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جہانگیر نرم قالین پر بے آواز قدموں سے آگے بڑھا اور آپریٹر الماری پر ڈال کر سلما کے قریب پہنچ گیا۔ اس سفر سے قبل مشرق بعید کے بارے میں ڈینی کے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، کیونکہ اس کی دانش میں ساتواں ناک اور بڑی بڑی آنکھیں حسن کے 2 بنیادی لوازم تھے۔ ان نصاف کی موجودگی میں ہر رنگ اور نسل کی عورت کو دلکش قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن جہاں قومی پیمانے پر چھپٹی ناکیں پائی جاتی ہوں اور پھپولے ہوئے پپوٹوں میں بینچی ہوئی آنکھیں عام ہوں، وہاں حسن کا تصور ہی بے معنی تھا۔ البتہ سستی خرید و فروخت کے لیے وہ اس علاقے کو جنت تصور کرتا تھا، لیکن ٹوکیو پہنچنے کے بعد اس کے سارے پرانے نظریات درہم برہم ہو کر رہ گئے تھے۔ ٹوکیو کے پرکلام راستوں، بازاروں اور تفریح گاہوں میں ایسی بے شمار دراز قد جاپانی لڑکیاں نظر آئیں جن کے حد و حال اس خطے کی روایات کے برعکس خاصے تھیکے تھے، لیکن ڈینی تو بس چپٹی ناکوں اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں پر ہی ریشہ ختمی ہوتا رہا۔
تصویروں کے برعکس نسوانی حسن اپنی تمام تر لطافتوں کے ساتھ ان زندہ پینکروں میں ہی جھلکتا تھا جو اپنے ایک ایک نقش سے مقامی معلوم ہوتے تھے۔ ہوٹل سے اس شخص کو فون کیا جس کے ذریعے اس نے رہائشی ہوٹل کا انتخاب کرنے کے علاوہ خاصی مقدار میں مقامی کرنسی بھی حاصل کر لی تھی۔ سوکوموتو ایک جاپانی نژاد ہوش مزاج نوجوان تھا جس سے ڈینی ایئرپورٹ پر باس کی ہدایت کے مطابق ملا تھا اور وہ فوراً ہی ڈینی کے ساتھ ایئرپورٹ سے شہر روانہ ہو گیا۔ میں بڑی الجھن میں پڑ گیا ہوں دوست، ڈینی نے فون پر سوکوموتو کی آواز پہچانتے ہی انگریزی میں کہا۔ کسی سے لڑ تو نہیں بیٹھے؟ سوکوموتو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بلا توقف سوال جڑ دیا۔ جیب ہاسی ہلکی ہو چکی ہے، اس سلسلے میں تم کہاں تک میری مدد کر سکو گے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مجھے اخراجات پر قابو پانا دشوار ثابت ہوگا۔ اوہ، تم نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا، دوسری طرف سے گہری سانس لے کر کہا گیا۔ پیسے کی بالکل فکر نہ کرو، ہوٹل میں ہی ٹھہری رہو، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے جواب سے ڈینی کو خاصا اطمینان ہوا اور اس نے انٹرکام پر روم سروس کو فون کر کے ساکی کی بوتل کمرے میں ہی منگوا لی اور سوکوموتو کے انتظار میں اپنے حسین تجربات کی یادوں میں کھو گیا۔ کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے وہ وہاں کے سارے حساب چکا کر چلا تھا۔ بوس کی ہدایت کے مطابق روانگی سے پہلے پچھلی رات اس نے دونوں ٹرانسمیٹر گلشن اقبال والی عورت کو پہنچا دیے تھے جس سے وہ اینیزولا کے حوالے سے مل چکا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس دوسری ملاقات میں اس عورت کا رویہ سنجیدہ اور باوقار رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پچھلی بار اس نے بوس کی ہدایت پر ڈینی کا امتحان لینے کے لیے دانستہ شوخیوں اور آوارہ مزاجی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ اپنے سفر کا پہلا مرحلہ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے طے کیا تھا۔ نہ صرف کراچی ایئرپورٹ سے ہیروئن نکال لیے جانے میں کامیاب ہو گیا بلکہ وہ پیکٹ دوران پرواز ویرا لائڈ کے حوالے کر کے اس اہم ترین بار سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی تھی کہ ایمسٹرڈم کے ایشلے ہاؤس والوں نے اس مشن کے لیے اسے منتخب کیا تھا جو اپنے فرائض کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بھی بہت حساس تھی، لہٰذا اس محدود کیبن کی بجائے اس نے اپنا بیشتر سفر اکانومی کی عقبی نشستوں پر ڈینی کے ساتھ طے کیا تھا۔ ڈینی کو اس سارے راستے میں اس سے یہ پوچھنے کی مہلت ہی نہ ملی کہ کب تک اس سے وہ ٹوکیو میں آ کر دوبارہ ملے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔